بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات آل محمد میں سے ایک واقعہ آج بیان کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اطرفہ جن کا واقعہ ہے۔ سید مرتضیٰ یون المعجزات میں رقم تراز ہیں کہ اطرفہ جن کا واقعہ علماء شیعہ کے ہاں بڑا معروف ہے، اور یہ واقعہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ اور آپ کے دلائل امامت میں سے ایک دلیل ہے، اور میں نے اس واقعہ کو کتاب الانوار سے نقل کیا، اور وہ روایت یہ ہے کہ زازان نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر ایک چٹیل میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت بھی موجود تھی۔ آپ ان سے گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک بگولا بلند ہوا جس سے کافی غبار پھیلا، اور وہ بگولا قریب ہوتے ہوتے رسول خدا کے سامنے آ کر رک گیا۔ پھر اس میں سے ایک آواز بلند ہوئی، اور سب سے پہلے اس نے حضرت پر سلام کیا، پھر کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پاس کاسد بن کر آیا ہوں، اور ہم اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ بھی ہمیں پناہ دیں۔ آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کسی مرد کو روانہ کریں جو کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق و صداقت کا فیصلہ کرے، اور آپ مجھ سے پختہ قسم اور عہد لے لیں کہ میں اسے کل صبح کے وقت آپ کی خدمت میں صحیح سالم پہنچاؤں گا۔ ہاں، البتہ اگر میں مر گیا یا اللہ کی طرف سے میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پھر میری مجبوری ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کون ہے اور تیرا تعلق کس قوم و قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اطرفہ ہوں، میرے باپ کا نام شمراخ ہے، اور میرا تعلق قوم جنات کے قبیلے بنی نجات سے ہے۔ آپ کی بعثت سے قبل میں اور میری قوم کے افراد آسمان پر جا کر وہاں کی خبریں سنا کرتے تھے، اور آپ کی بعثت سے وہ سلسلہ قدرت کی طرف سے بند ہو گیا ہے، اور جب اللہ نے آپ کو مبعوث کیا تو ہم آپ پر ایمان لائے، اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، جبکہ ہماری قوم کے کچھ لوگ اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی، اور ہمارے مخالفین طاقت اور قوت کے لحاظ سے ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ انہوں نے ہمارے پانی کے چشموں اور چراگاہوں پر قبضہ کر لیا، اور وہ ہمیں اور ہمارے مویشیوں کو ستاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ کریں جو ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان حق و طاقت سے کے مطابق فیصلہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمیں اپنی شکل و صورت تو دکھاؤ۔ حضرت سلمان کہتے ہیں، پھر اس نے اپنی صورت ہمیں دکھائی۔ اس کے پورے بدن پر بال ہی بال تھے، اس کی آنکھیں بڑی لیکن سیدھی تھیں، اور اس کی آنکھیں پورے سر تک پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کے دانت کسی درندے کی طرح تھے۔ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پختہ عہد لیا کہ وہ جس وقت کو بھی لے جائے گا اسے صحیح سلامت واپس پہنچائے گا۔ جب جن ضروری قسمیں کھا چکا تو رسول خدا نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، تم اپنے ایمانی بھائی اطرفہ کے ساتھ جاؤ، ان کے حالات کا جائزہ لے کر حق و صداقت پر مبنی فیصلہ کرو۔ حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بتائیں کہ یہ لوگ رہتے کہاں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، یہ زمین کے نیچے رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھلا زمین کے نیچے کس طرح جاؤں گا، اور میں تو ان کی زبان بھی نہیں جانتے، اس لیے میں ان کے درمیان فیصلہ کیسے کروں گا؟ پھر حضرت نے حضرت عمر بن خطاب کو جانے کے لیے کہا، تو انہوں نے حضرت ابوبکر ساتھ جواب دیا۔ پھر رسول خدا نے حضرت عثمان کو طرفہ کے ساتھ جانے کے لیے کہا، تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو ان سے پہلے ان کے دو ساتھی دے چکے تھے۔ پھر رسول خدا نے حضرت علی کو طلب کیا، اور آپ نے ان سے فرمایا، علی، تم اپنے ایمانی بھائی طرفہ کے ساتھ جاؤ، اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر ان میں حق و صداقت کا فیصلہ کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار حمائل کی اور طرفہ کے ساتھ چل پڑے۔ سلمان کا بیان ہے، کچھ دیر تک میں ان دونوں کے پیچھے چلتا رہا۔ حضرت علی نے مجھ سے فرمایا، ابو عبداللہ، خدا تیری صحیح پر تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تم واپس لوٹ جاؤ۔ میں وہاں رک گیا اور انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے یہ منظر دیکھا کہ زمین پھٹ گئی اور وہ دونوں اسی میں داخل ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے علی کی جان کی تلف ہونے کا اندیشہ ہوا، اور مجھے اس پر سخت قلق پہنچا۔ الغرض رات گزر گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت ایک پہاڑی پر آ کر بیٹھ گئے، علی کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ گرد جمع ہو گئے، مگر امیر المومنین نہ آئے، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا اور لوگوں نے باندھ باندھ کی بولیاں بولنی شروع کی۔ منافقین نے کہا، اچھا ہوا ہے، جن بہانہ بنا کر علی کو یہاں سے لے گئے، اور ابو طراب سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ جو ہر وقت علی پر فخر کرتے تھے، ان کا بھی فخر ختم ہوا۔ رسول اکرم نے ظہر کی نماز ادا کی، نماز کے بعد پھر علی کے انتظار میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ رسول خدا کہ علی کے نانے پریشان ہوئے، اور سوئے دمنے کے قریب آ کے جہاں بیٹھے تھے وہیں زمین شک ہوئی، امیر المومنین برآمد ہوئے، جبکہ آپ کی طرف خون سے ٹپک رہے تھے۔
واپسی پر اطرفہ جن بھی حضرت کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ نے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اٹھے اور حضرت مسیح سے ان کی پیشانی کو چوم لیا اور دیر آنے کا سبب پوچھا۔ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں وہاں گیا تو اطرفہ کی قوم کے ہزاروں افراد اور منافقین اس کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ میں نے انہیں 3 باتوں میں سے ایک اختیار کرنے کی دعوت دی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر میں نے ان سے جزیہ دینے کو کہا، لیکن انہوں نے جزیہ سے بھی انکار کر دیا۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ وہ طرفہ اور اس کی قوم کے ساتھ مصالحت کر لیں، اور مصالحت کے طور پر وہ کچھ پانی کے چشمے اور کچھ چراگاہیں طرفہ اور اس کی قوم کے حوالے کر دیں، لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ چنانچہ مجبوراً تلوار کا سہارا لینا پڑا اور ان سے شدید جنگ کی، چنانچہ 80,000 افراد قتل کیے۔ جب انہوں نے اپنی اتنی بڑی بربادی کو دیکھا تو مجھ سے ایمان اور صلح کی درخواست کی، پھر وہ ایمان لائے اور میں نے ان کے اختلاف ختم کرائے۔ اب ان معاملات سے فراغت پا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ طرفہ جن نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو امیر المومنین کو ہماری مدد پر جزائے خیر دے۔